ہم سب نے ایک دن اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ جو آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین پہ مخلوق پیدا کرنے لگا، تو فرشتوں نے کہا زمین تو چھوٹی سی ہے، کیسے پورے آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت پیدا کروں گا، آتے بھی رہیں گے، جگہ چھوڑ کے جاتے بھی رہیں گے، نئے آتے رہیں گے۔ یا پھر انہیں زندگی کیسے اچھی لگے گی جب انہیں پتہ ہو کہ میں نے مر جانا ہے، تو انہیں زندگی کیسے اچھی لگے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں میں طمع پیدا کروں گا، امید پیدا کروں گا۔ وہ 80 سال والا بھی آگے 100 سال کے منصوبے سوچے گا۔ تو یہاں سے جانا ایک حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صرف ایک ہستی تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے پوچھا بھی گیا اور ان کو اجازت بھی دی گئی، عش ما شئت، میرے محبوب آپ جتنی زندگی چاہتے ہیں لے لیں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں، لیکن فإنک میت، موت آپ کو بھی آئے گی، اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا سوائے اللہ کے۔ یحیی و یمیت ہے، الحی القیوم ہے، لا تأخذہ سنہ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آیت الکرسی کو اعظم آیت فی القرآن، لمبی نہیں، عظیم آیت، عظیم آیت۔ سارے آسمانی کتابوں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی، کہ اس میں اللہ نے اپنا آپ بتایا ہے، میں کون ہوں؟ اللہ، میرا نام ہے اللہ۔ تو اللہ اس کائنات کا شہنشاہ ہے، اور اس نے ہمیں موت دینی ہے، پھر اس نے ہمیں اٹھانا ہے، اس نے ہمیں اٹھانا ہے، ہم نے نکلنا ہے۔ منہا خلقناکم، اس مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، اسی میں ڈال دوں گا۔ میں نے اپنے جوان بیٹے کو ہاتھوں سے مٹی میں ڈالا۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر دوبارہ تمہیں اس سے زندہ کروں گا، دوبارہ۔ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھا کرو۔ قرآن کے بغیر ہم جانور ہیں، قرآن کے بغیر ہم جانور ہیں، قرآن کے بغیر انسان بن ہی نہیں سکتا۔ پڑھا کرو۔ چند چیزیں ہیں جو علماء سے متعلق ہیں، باقی تو سب اللہ کی توحید ہے، میرے نبی کی تعریف ہے۔ کبھی جنت دکھاتا ہے، کبھی جہنم دکھاتا ہے، کبھی عبادت دکھاتا ہے، کبھی اخلاق دکھاتا ہے، کبھی محبت دکھاتا ہے، کبھی جہاد دکھاتا ہے، کبھی سخاوت دکھاتا ہے۔ قرآن تو ایک رنگین خوبصورت دسترخوان ہے، جس پر ہر قسم کے کھانے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے 2 دسترخوان اتارے ہیں زمین پر، ایک روٹی پانی کا دسترخوان ہے جس سے پیٹ بھرتا ہے، ایک قرآن کا دسترخوان ہے جس سے روح بھرتی ہے، جس سے دل بھرتا ہے، جس سے اندر بھرتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر تیرا رب اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اس کی ہیبت اور عظمت کے سامنے۔ انہ قول فصل، یہ فیصلہ کن ہے، لا ریب فی، یہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بلا تر ہے۔ جو اس نے کہہ دیا اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ یہ میرے اللہ کا کہنا ہے۔ اللہ نے تورات لکھوائی، زبور لکھوائی، بائبل انجیل لکھوائی، اور قرآن کو خود بولا۔ اللہ قرآن کو خود بولا، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، لہذا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آج تک کتنی کوششیں ہوئیں کہ قرآن بدلا جائے، نہیں بدلا گیا،
نہ یہ بدل سکتا ہے کہ انا لہو لحافظون۔ یہ قرآن پھر ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے اس اللہ کے سامنے جانا ہے اور مجھے اس کو راضی کر کے جانا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، وہی کامیاب ہے جو اللہ کو راضی کر کے دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، اور وہی ناکام ہے الذین خسروا انفسهم۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم یوم القیامہ، کون ناکام ہے؟ جو قیامت کے دن ناکام ہو گئے۔ وہ کیسی ناکامی ہے؟ لہم من فوقہم غلل من النار ومن تحتہم غلل، ان کے اوپر بھی آگ چھائی ہوگی، ان کے نیچے بھی آگ چھائی ہوگی۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا سچا رب جو تمہیں اس سے ڈرا رہا ہے۔ یا عباد فاتقون، یہ دنیا کی ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی اپنے اوپر ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو انہا لظا لزعۃ للشوا فانذرتکم نارا تلظی یصلی النار الکبری فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، جس کو اللہ کہے بہت بڑی آگ ہے، وہ کیا بلا ہوگی؟ تو بھائیو، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کرنا، اور بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا، بہت مشکل ہے انسان کو راضی کرنا۔ اللہ کو راضی کرنا، ایک حدیث سنو، میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ یہ گلستان جوہر ہے، یہاں سے اپنے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین بھر دے، پھر سمندر بھی بھر دے، پھر پہاڑوں کو بھی ڈھک دے، پھر سورج چاند ستاروں کو بھی اپنے گناہوں سے ڈھک دے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان تک پہنچا دے۔ آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، بڑی سے بڑی دوربین سے بھی آسمان نظر نہیں آتا۔ یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کا رنگ ہے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تمہیں پوچھوں گا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور مجھے معاف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں معاف کرنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہ ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ میرے دل ارسلان کے ساتھ میں بدتمیزی کروں تو اس کے دل پہ اثر ہوگا، اس اثر کو جانے میں دیر لگتی ہے، اس لیے معاف کرنے میں دیر لگتی ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ تمہارے گناہوں سے مجھے نقصان ہوتا ہے اور نہ تمہاری نیکی سے مجھے نفع ہوتا ہے، نہ تمہارے گناہوں سے میں متاثر ہوتا ہوں، نہ تمہاری نیکی سے میں بڑا بن جاتا ہوں، نہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا بن جاتا ہوں، لہٰذا میں ہر وقت دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہوں۔ یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، میں قربان جاؤں اس رب کی محبت پر اپنے بندے کے ساتھ۔ یا مسلم نہیں کہا اللہ نے، اے مسلمان میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پھر مسلمان سارے کوئی اچھا تھوڑے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا اے متقی مسلمانوں، اے علماء مسلمانوں، اے صوفیاء مسلمانوں، اے مجاہدین مسلمانوں، اے تبلیغی مسلمانوں، اے تہجد گزار مسلمان، نہیں یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مومن ہے، تو مسلم ہے، تو اچھا ہے، تو برا ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو تہجد گزار ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ فبحقی علیک کلی محبہ، ارے تجھے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ کیا قسم اٹھا رہا ہے، ارے تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے رسوا کر سکتا ہے، لیکن میں پردے ڈال دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، سب سے چھپا دیتا ہوں۔ اور اتحبب الیک بنعمی، میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرے۔ کتے کو بھی روٹی ڈالو تو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہے،
ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار دیتا ہے۔ کیا ہم کتے سے بھی نیچے چلے جائیں؟ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، میں نے اپنی نعمتوں سے میں تم کو ڈبو دیا ہے۔ جیسے پانی میں آدمی ڈبکی لگاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے میں نے اتنی نعمتیں تم پہ بھیجی اتاری ہیں کہ تم اس میں ڈوبے ہوئے ہو، پھر بھی مجھے للکارتے ہو۔ عبیدی یبارزوننی بالعذاب، میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے للکارتے ہیں۔ وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِي، اور میرا تو بیٹا بھی میرے آنکھیں دکھائے گا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں تو اچھے کام کے لیے نکل رہا تھا، ہمارا بیٹا بھی آنکھیں دکھائے گا، ہم کہیں گے نکل جا میرے گھر سے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے مجھے للکارتے ہو۔ وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِ، اور میں تمہیں ایسے رات کو نیند سلاتا ہوں جیسے تم نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں۔ سارا دن تم مجھے للکارتے ہو، کبھی جھوٹ سے، کبھی گالی سے، کبھی غیبت سے، کبھی سود سے، کبھی زنا سے، کبھی شراب سے، کبھی ظلم سے، کبھی قتل سے، کبھی نماز چھوڑی، کبھی روزہ چھوڑا، کبھی حرام کھایا، کبھی جوا کھیلا۔ یہ سارے تم کام کرتے ہو اور میں سارے دیکھتا ہوں۔ ہاں کیسا دیکھتا ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، میرا رب میں تیرے دیکھو، میں ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہے، آگے دیکھ رہا ہوں پیچھے نظر نہیں آ رہا، پیچھے دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات، تیرے رب کی آنکھ نے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے سامنے کھولا ہوا ہے۔ اور اس کی مثال دی کہ تم سمجھو رات کالی ہے بادلوں والی، گھنگور گھٹا ہے، رات کو سیاہ بادل ہیں، آگے کالا پہاڑ ہے، اس پر کالا پتھر ہے، اس کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے، تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا میں چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے کہ چیونٹی کی ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، اسے جو لکیر لگ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے۔ میرا نام ہے اللہ، ہم نے نام بنا دیا خدا، علماء بھی خدا بول رہے ہیں اور عوام بھی خدا بول رہے ہیں، خدا کی تو جمع ہو جاتی ہے، کئی خداؤں کو میں نہیں مانتا، میرے رب کے لیے وہ نام چاہیے جس کی جمع نہ ہو سکے۔ اللہ وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم، پھر هو اللہ الذی، هو اللہ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد واللہ خلقکم من تراب، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ۔ یہ لفظ خدا اللہ کی شان سے بہت نیچے ہے۔ میرا نام طارق جمیل ہے، اب تم مجھے سرور کہنا شروع کر دو تو مجھے اچھا لگے گا؟ میرے رب کا نام ہے اللہ، اور باقی اس کی صفات ہیں الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحسیب، الجلیل، المقیت، المجیب، الواسع، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدل، المعید، المحیی، الممیت، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر،
المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البقي البديع الباقي الوارث المقيت الرشيد الحنان المنان الصبور جل جلالہ. یہ میرا اللہ ہے. یہ تو خدا کسی فارسی نے لفظ بنا دے، کسی فارسی آدمی نے یہ لفظ بنایا، چونکہ خدا فارسی کا لفظ ہے، خدا نہ اردو کا لفظ ہے نہ عربی کا لفظ ہے، یہ دو لفظوں سے بنا ہے. خود آ، جس کو کسی نے نہ بنایا ہو، خود آ اس کو کر دیا خدا. پھر اس کی جمع ہے خداؤں. تو اللہ کی بھی جمع ہو سکتی ہے. اللہ کو آپ کہنا بھی غلط لفظ ہے. یا اللہ تو، آپ میں تو جمع ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی مولانا صاحب آپ کا کیا حال ہے، یہ تو ہم ایک دوسرے کو احتراماً کہتے ہیں. اللہ کا احترام ہے جتنی توحید سے پکارو گے اتنا ہی اللہ خوش ہوگا. یا اللہ تو، دیکھتے نہیں ہو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انتم السلام ومنکم السلام. یہ ہے یا اللہم انت السلام، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی. ہر جگہ تو، یا اللہ تو، یا اللہ تیرا. ہاں ہم اپنے نبی کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اللہ پکارا کہو سب اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو. عرش بھی ہل گیا ہے تمہاری پکار سے، اور فرشتے بھی خوش ہو گئے ہیں، مسجد کے در و دیوار خوش ہو گئے ہیں. اللہ کو دیکھو، ہر ایک کو اپنا نام عزیز ہوتا ہے. اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے. ہم نے کہا خدا 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 خدا، اور یہ پٹھان کہتے ہیں خدا پاکا خدا پاکا خدا پاکا، یہ ایک یا اور لگا دیتے ہیں. اللہ اس کائنات کا شہنشاہ ہے. لا تواری منہ سماء سماء، آسمان اپنے نیچے پانی دینا کوئی چیز چھپا نہیں سکتا. ولا ارض ارضا، زمین اپنے نیچے کے خزانے چھپا نہیں سکتی. ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں آج تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ کوئی دیکھ سکا ہے. اور میرا رب کہتا ہے سمندر کی تہ میں جو کیڑا چل رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. ولا جبل ما فی وعرہ، اور ہمالیہ پہاڑوں کے سلسلے، ان کی غاروں میں جو چیونٹیاں چل رہی ہیں تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. تجھے نہیں دیکھے گا؟ سارا دن مجھے للکارتے ہو، جب رات آتی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بندے کو سلا دو، شاید کبھی توبہ کر لے. ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم. روزانہ تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو، یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، میں انہیں غرق کر دوں. تمہارے پاس تو 10 منٹ میں پہنچ جائے گا، میرے ضلع ملتان میں اس کو 2 گھنٹے لگ جائیں گے. اور وہ ساری دنیا 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے. 71% سمندر کا پانی ہے، 29% خشکی ہے. کوئی دیر لگتی ہے اس کو چڑھنے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں موجیں اٹھاتا ہوں پہاڑ کی طرح، اور جب کنارہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹھ جا کہ آگے میرے بندے رہتے ہیں. ایسا اللہ، ایسا اللہ، اس کی نافرمانی کریں. 40-50 ہزار کی تنخواہ پر لوگ تمہارا ایمان خرید لیتے ہیں، تمہارا جسم خرید لیتے ہیں، تمہاری طاقت کھینچ لیتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں تم سے گدھوں کی طرح کام لیتے ہیں، اور تم خوشی سے کرتے ہو کہ 50,000 ملے گا، 50 لاکھ. انسان کی کوئی قیمت ہے؟ 1 کروڑ بھی تنخواہ کوئی قیمت ہے انسان کی؟ اور وہ کہتا ہے
پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، آگے میرے بندے ہیں۔ کون سے؟ شرابی، جواری، زانی، قاتل، ڈاکو، لٹیرے، رشوت خور، پیچھے ہٹ جا۔ پھر زمین کہتی ہے، چلو سمندر تو آئے گا نا 10 منٹ میں، وَالْأَرْضُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تَقْصَفَ بِهِ، زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت، میں ان کو دھسا دوں۔ قارون دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ یہ زمین روزانہ کہتی جب اس پہ زنا ہوتا ہے، جب اس پہ ظلم ہوتا ہے، جب اس پہ قتل ہوتا ہے، جب اس پہ سود چلتا ہے، جب اس پہ جوا چلتا ہے، جب اس پہ جھوٹ چلتا ہے، جب اس پہ ظلم چلتا ہے، تو یہ کہتی یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ آسمان والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے، تیرا کھا کے، تیرا کھا کے، تیرے نافرمان، جس کی نوکری کرو اسی کی نافرمانی کرو، رکھے گا نوکری پر۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں۔ یہ تو سارے ہماری طرح مخلوق ہیں، زمین ہم سے ادنا ہے، پانی ہم سے ادنا ہے، اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یہ سارے غصے ہو رہے ہیں۔ اور جس نے بنایا ہے، اور جو کھلاتا ہے، اور جو پلاتا ہے، اور جو سلاتا ہے، اور جو اٹھاتا ہے، اور جو چلاتا ہے، اور جو سنواتا ہے، اور جو رزق دیتا ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے، جو بادل لاتا ہے، جو بارشیں برساتا ہے، جو قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے، زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں سے دانے کو نکالتا ہے، دانے کو روپ دیتا ہے درخت کا، درخت پہ شاخیں لاتا ہے، شاخوں پہ پتے لاتا ہے، شاخوں پہ پھل لاتا ہے، پھل کو میٹھا کرتا ہے، پھل میں مٹھاس ڈالتا ہے، پھلوں کو رنگ دیتا ہے، تم رنگ دیتے ہو، پھلوں کو مٹھاس دیتا ہے، پھر اس پہ تمہارا نام لکھتا ہے کہ یہ پھل اجمل کا ہے، ملتان کا آم ہے، اس نے کراچی آنا ہے، اور ایک فرشتہ مقرر ہے جس نے اسے اجمل تک پہنچانا ہے۔ یہ سب کچھ کرتا ہے، اور نافرمان ہو کر مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، مانگو گے تو میں خوش ہوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اللہ سے دوستی لگا لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو۔ اور اللہ سے دوستی لگانا، جہاں سے میں نے بات شروع کی، سب سے آسان ہے۔ ادھر ہم توبہ کرتے ہیں، ادھر وہ ہمیں اپنا بنا لیتے ہیں۔ اتنی جلدی بھی کوئی دوستی لگاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا بہت بدماش، تو بستی کے لوگوں نے اس کو نکال دیا۔ اس وقت تو سارا نظام 4 دیواری میں شہر ہوتے تھے، اس کو جنگل میں دھکا دے دیا۔ کچھ دن تو وہ زندہ رہا، پھر بھوک پیاس گر پڑا، وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر اس نے بے بسی سے آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا میرے رب، مجھے سب نے چھوڑ دیا، میں تیرا گناہگار بندہ، میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میری نظر تیری طرف ہے، میں بہت گندا ہوں، مجھے معاف کر۔ اور اس کی موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست، بندہ نہیں، میرا ایک دوست فلاں جگہ مرا پڑا ہے، جاؤ اس کے دفن کا انتظام کرو، اور لوگوں کو کہہ دو جو اس کے دفن میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ غوث کو تم ابدال ہے۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ۔ ساری قوم دوڑی، شارٹ کٹ تو ہر کوئی چاہتا ہے، جب گئے تو آگے وہ بدماش لوگوں نے کہا موسیٰ اس کو تو ہم نے نکالا تھا اس کی برائیوں کی وجہ سے، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ میرا دوست مر گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ ایسا ہی تھا جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن موت کے وقت جس بے بسی سے اس نے مجھے پکارا، میری رحمت نے گوارا نہ کیا،
کہ میں اس کو ایسے چھوڑ دوں؟ میری عزت کی قسم، کم ظرف نکلا، صرف اپنی بخشش مانگی۔ اگر اس وقت پوری مسلمانوں کی بخشش مانگتا تو اس کی طفیل میں سب کو معاف کر دیتا۔ تو اسے غصہ آنا چاہیے، وہ ہمارے سر اڑا دے، ہماری نظریں زنا کریں وہ آنکھیں کھینچ لیں، ہم ناچ گانا سنیں ہمارے کان کھینچ لے، ہم ظلم کریں ہمارے ہاتھ توڑ دے، ہم کلبوں کی طرف جائیں ہمارے پاؤں توڑ دے، نہیں کر سکتا۔ فَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تہو بھلا کر دیا۔ جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے تَعُوا عَبْدِي فَأَنَا أَعْلَمُ بِعَبْدِي مِنْكُمْ، ارے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ ان کان عبدکم، تم نے بنایا ہے، فشانکم بہی، مار دو اسے، دھنسا دو اسے، ڈبو دو اسے، وَإِن كَانَ عَبْدِي، اور اگر یہ میرا بندہ ہے، کوئی تفریق نہیں کی اچھے برے کی، میرا بندہ ہے۔ پتھروں کو پوچھتے زندگی گزر گئی، کہہ رہا ہے میرا بندہ ہے۔ ان کان عبدی، اگر یہ میرا ہے، فمنی والی عبدی، پھر میں جانوں میرا بندہ جانے، تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ وہ زبان حال سے کہتا ہے تو پکڑ تو صحیح ان کو۔ تو اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان اتانی لیلاً قبلتہ، کوئی رات تو توبہ کرے گا، مجھے اس رات کا انتظار جس رات کو یہ توبہ کرے گا۔ وَإِن اتانی نہاراً قبلتہ، مجھے اس دن کا انتظار ہے جس میں یہ توبہ کرے گا۔ دیکھو اس کرتے کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے، 100 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک چھوٹا سا، جیسے میری آنکھوں میں آنسو کا قطرہ ہے، ایک قطرہ اللہ کو بہا کے دکھا، اللہ 100 نہیں 1000 سال کے گناہ ایک قطرہ آنسو سے دھو دے گا۔ اور تم کہتے ہو نہیں مجھے تو رونا آتا نہیں ہے، تو اللہ کہتا اچھا ہائے کر کے سنا دے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، ارے مجھے ہائے کر کے سنا دے، تیری ہائے پر تیری زندگی کو ایسے دھو دوں گا جیسے سفید کپڑا دھل کے باہر نکلتا ہے۔ جب آئے بھی اسی کے امر سے، جائیں گے واپس اسی کے پاس، اسی سے لڑائی۔ چند دن کی زندگی ہے، ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل چتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جنازے اٹھتے دیکھا کرو، اونچی بلڈنگیں نہ دیکھو، گہری قبریں دیکھو، سرسبز باغات نہ دیکھو کہ یہ وہ لوگ تھے مٹی میں پڑے ہوئے جو کہتے تھے کراچی کو ہم چلاتے ہیں، آج ان کی ہڈیوں کو بھی قبر نے گلا دیا ہے اور کیڑوں نے ان کے گوشت کو کھا لیا ہے اور وہ عبرت کا نشان بن گئے ہیں۔ ایسے مرو کہ اللہ کہے واہ میرا بندہ میں تو اس سے راضی۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ٹی بی کے مریض تھے اور بڑی ان کی کاوش تھی پاکستان کے لیے، تو ان کے سیکٹری نے ایک دن کہا کہ سر آپ اتنے بیمار ہیں اور آپ اتنا کام کرتے ہیں، اپنے اوپر رحم نہیں آتا؟ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو میرے پیارے، میں چاہتا ہوں جب میں اللہ کے پاس پہنچوں تو میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح، میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن، انگریزی زیادہ بولتے تھے، تو میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح۔ تو ایسے مرو کہ جب پہنچے تو اللہ کہے واہ واہ میرا بندہ تو نے مجھے راضی کر دی۔ اور اس کا ایک ہی راستہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ کو منانے کے لیے نہ پیسہ چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ نسب چاہیے، نہ حسب چاہیے، نہ غربت چاہیے، نہ امیری چاہیے، محمدی بن کے دکھا دو بس۔ فلا وربک، قرآن کی پہلی قسم، قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء میں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے محبوب یہ بتا دیں کائنات کے انسانوں کو، گلستان جوہر کے مسلمانوں کو، جب تک تیرے غلام بن کر نہیں آئیں گے مجھے تیرے رب کی قسم میں انہیں قبول نہیں کروں گا۔
محمدی لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے جنت کا۔ آپ نے کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی قیامت کے دن، الی مفاتیح الجنہ، اللہ جنت کی چابیاں مجھے پکڑائے گا۔ یہاں دنیا کے خزانوں کی بھی چابیاں آئیں، اسرافیل آئے، اب 3 دن سے فاقہ تھا اور اب صفا پہ بیٹھے تھے اور جبریل سے کہہ رہے تھے 3 دن ہو گئے ہیں ایک لقمہ پیٹ میں نہیں گیا، 3 دن میرا کھانا تھوڑا سا لیٹ ہو جائے میرے سر میں درد ہو جاتا، مسئلہ ہے میرا۔ اور آپ نے کہا 3 دن گزر چکے ہیں جبریل، ایک مٹھی جو نہیں ہے، ایک مٹھی آٹا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دم اسرافیل بھیجا اور اتنا بڑا تھال، اس کے اوپر ریشمی رومال، کہ یا رسول اللہ ان ربک سمع کلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کا دکھ سنا ہے، وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، اور یہ 7 زمینوں کے خزانوں کی چابیاں دے کر مجھے بھیجا ہے کہ میرے حبیب کو نذرانہ پیش کر دو۔ لیکن ان سے پوچھ لو عبدن رسولہ و ملکن رسولہ، آپ بادشاہی والی نبوت چاہتے ہیں یا غلامی والی نبوت چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے غلامی چاہیے، مجھے غلامی چاہیے، میں غلامی والی نبوت قبول کروں گا، بادشاہت والی نبوت قبول نہیں کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی مانگی، اللہ نے دے دی، اور میرے نبی کو مانگے بغیر پیش کی نہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا پھر بھی ایک تھال آئے گا، وہ بھی ریشم سے ڈھکا ہوا ہوگا، وہ میرے نبی کو پیش کیا جائے گا، یا رسول اللہ یہ جنت کی چابیاں ہیں، آپ کھولیں گے تو دروازہ کھلے گا، یہ تو نہیں کھلے گا۔ اگر شان دیکھنی ہے قیامت کے دن تو اپنے نبی کی دیکھنا۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قبریں پھٹیں گی سب سے پہلے میں نکلوں گا، اور کیسے نکلوں گا؟ میرے دائیں طرف ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف عمر نکلے گا، اور اس سے عجیب بات، بلال رضی اللہ عنہ کی قبر دمشق شام میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھے گا اور باہر نکل کے اذان دے گا، پھر میرے لیے براق لایا جائے گا، میں اس پہ سوار ہو کر محشر کی طرف چلوں گا، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پر آگے آگے چلے گا۔ جب ہم پہنچیں گے میدان حشر میں تو اللہ بلال سے کہے گا اذن یا بلال، بلال آج اذان بلالی سنا، ہمارا شاعر مشرق کہہ گیا تھا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج اذان دے تو بلال اونٹنی پر کھڑے ہو کے اذان دیں گے، اور پوری آدم کی اولاد اس اذان کو سنے گی جو کبھی صرف مدینے والوں نے سنی۔ کبھی مدینے پر ایک دفعہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر میرا رہنا دوپہر ہو گیا ہے، میں مدینے میں نہیں رہ سکتا آپ کو دیکھے بغیر، مجھے اجازت دے میں جہاد میں چلا جاؤں۔ تو انہوں نے اجازت دے دی، کئی سال گزر گئے، مدینے واپس نہیں آئے۔ ایک دن خواب میں اللہ کے نبی ملے، بلال یہ کیا بے وفائی، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ تو اسی وقت اٹھے اور اونٹنی کو بھگایا، اور 21 دن کا سفر 7 دن میں طے کیا اور مدینہ پہنچے۔ ان کو یہ بھول ہی گیا کہ میرے نبی فوت ہو چکے ہیں، وہ زور زور سے چلانے لگے یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ آگے آ کے دیکھا تو قبر پہ غشی کھا کے گرے۔ تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تھے کہ آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا۔ تو لوگوں کو پتہ تھا اذان نہیں دیں گے، تو انہوں نے حسنین کو بلایا، میرے نبی کے پھول، میرے نبی کے جان و جگر، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جن کو ہم نے ایسے بھلا دیا ہے جیسے کوئی شے نہیں ہے۔ جس نے یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر، جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر، جو ان سے بغض رکھے ان سے تو بغض رکھ۔ یہ ہیں میرے نبی کے پھول شہزادے۔ تو صحابہ نے ان سے کہا کہ حسنین آپ بلال سے کہو تو یہ اذان دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ تو یہ دونوں بھائی آئے، 10 سال 8 سال 9 سال کی عمر، کہنے کہ یا عم اذن لنا کما کنت تؤذن لجدنا، بلال آج ہمارے لیے اذان دے دے جیسے تو ہمارے نانا کے لیے اذان دیتا تھا۔
تو وہ رونے لگے، کہا بیٹو میں نے قسم کھائی تھی لیکن تمہارے سامنے میں اپنی قسم توڑ دوں گا۔ اور جب وہ ایک انصاری عورت کا گھر تھا مسجد کے چھت کے ساتھ، اس پہ چڑھ کے اذان ہوتی تھی، جو انہوں نے کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، سارے مدینے میں زلزلہ آ گیا اور عورتیں بھی چیختی چلاتی ہوئی اپنے گھروں سے باہر نکل آئی اور پورے مدینے میں ماتم بچھ گیا۔ آپ کی اذان گونج رہی تھی اور سارا مدینہ نہیں، مدینے کے انسان نہیں، جنات نہیں، در و دیوار بھی بلک بلک کے رو رہے تھے۔ اللہ کو محمدی بن کے دکھا دو، اللہ راضی ہے۔ نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، اس کی بارگاہ میں وہی محبوب ہے جو اس کے نبی کا غلام بن کے آیا ہے، باقی سب مردود کر دیے جائیں۔ سب سے پہلے سیکھو لا الہ الا اللہ۔ اس شہنشاہ کے خزانوں میں کوئی کم نہیں، اس سے نفع اٹھانے کا ایک راستہ ہے، ہر ایک کو نہیں ملے گا، دے گا دنیا میں سب کو دے گا، فرعون کو بھی دی، شداد کو بھی دی، نمرود کو بھی دی، سب کو دی، سامری کو بھی دیا، غیر اپنوں کو بھی دیا، غیروں کو بھی دیا۔ آخرت میں لینے کے لیے اور دنیا میں عزت عافیت سے اللہ سے لینے کے لیے ایک راستہ ہے، صرف ایک، صرف ایک۔ یا داؤد اخبر الناس، اور بڑے زمانے کے بعد حدیث سے آ گئی، سبحان اللہ، لو جاؤنی من کل طریق، ان سے کہہ دو جہاں سے بھی آؤ گے میرے پاس آنے کے لیے، مجھے پانے کے لیے، جس طرف سے بھی آؤ گے سب راستے میں نے بند کر دیے ہیں۔ لو جاؤنی من کل طریق، دنیا میں جتنے راستے ہیں دعوے دار کے اللہ تک پہنچاتے ہیں، سب راستے تیرے رب نے بند کر دیے ہیں، صرف ایک راستہ کھلا ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ، باقی سب راستے بند ہیں۔ اس لیے کلمے کا حصہ بنایا، لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، محمد الرسول اللہ۔ یہ معراج پر گئے، یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو گواتا بھی کر کے، اور عیسیٰ کو تو نے گردے چلا کر کے دی علیہ السلام، فماذا تعلق لی، میں نے بھی یہ کہی، مجھے کہہ دیا ہے۔ تو اللہ نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تکتلی لا تکت معی، تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، تو بھی ادب ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم بھی جڑا، نوح بھی جڑا، شیخ بھی جڑا، ادریس بھی جڑا، ابراہیم بھی جڑے، اسماعیل بھی جڑے، اسحاق بھی جڑے، یعقوب بھی جڑے، یوسف بھی جڑے، صالح بھی جڑے، ہود بھی جڑے، اور موسیٰ بھی جڑے، یوسف بھی جڑے، یونس بھی جڑے، عیسیٰ بھی جڑے، ادریس سب جڑے، لیکن ٹرانسفر تبدیلی ہوتی ہے تو نہیں سختی لگ جاتی ہے، یہ اچھی بدلاؤ نہیں سختی کر گئی۔ جب آیا لا الہ الا اللہ کہا محمد رسول اللہ، تو اللہ ایسا جوڑ دیا کہ کیا نہیں تک محمد کی بنی کو آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا، اور یہ اعلان ہے کہ دنیا اور آخرت سے جو میرے رب میں خطان ہے وہاں سوس و راضی کر کے میری بات صرف ایک راستہ ہے، فلا عرب لا یؤمنون حتی یقدموا فیما اشترا بینہم، پڑھاو دی چنوان نامے بہانا سے جان دیتا تو میرا رب بلا کر وہ پوری دنیا ہو رہی ہے، مجھے آپ کے حرم کی قسم، جب تک تیرے غلام نہیں بننے گی اسے قبول نہیں، جب تک تیرے بلا کی جانے کی اسے قبول نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بات سوچ ہے جنت کا، جنت کا پاس ہو کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ویزا ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ اللہ نے دنیا پھرائی مجھے ساری، 100 کے قریب ملک دیکھے، ویزے کے بغیر نہیں جا سکتے، تو جنت ایڈی سستی ہے کہ بغیر ویزے دی بڑھ جاؤ گے۔ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم، انہیں بتا دیں آپ کی غلامی اختیار کریں گے تو میرے محبوب ہیں، نہیں کریں گے تو یہ مردود ہیں، چاہے چاچا ہو، چاہے ماما ہو، چاہے قریشی ہو، چاہے سید ہو، صرف وہی قبول ہے، صرف وہی قبول ہے جو آپ کی غلامی میں آئے گا، اور کوئی نہیں۔
بلال حبشی، ابو لہب قریشی، ابو لہب چاچا، ابو لہب بنی ہاشم کا سردار، میرے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو گیا ابو لہب۔ اور بلال بن رباح، دادا کون ہے مجھے آج تک کسی کتاب میں نہیں ملا، مجھے پڑھنے کا شوق تھا، میں نے پڑھا، مجھے آج بھی شوق ہے، اب میں پڑھ نہیں سکتا، میرے سر میں درد رہتا ہے، پتہ نہیں آج میں کیسے بول رہا ہوں آپ کی برکت سے۔ تو بلال کہندا پتر ربا کہندا پتر ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن آپ نے کیا کہا جب قیامت قائم ہوگی تو بلال کی قبر کہاں ہے؟ شام میں، شام۔ میرے نبی کہاں ہے؟ مدینہ۔ جب میں اٹھوں گا میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر اٹھے گا، میرے الٹے ہاتھ سے عمر اٹھے گا، اور بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا۔ بلال شام سے نہیں اٹھے گا، روضہ پاک سے اٹھے گا بلال، اور آپ نے کہا نکلتے ہی اذان دے گا، سبحان اللہ۔ اور جب میدان محشر میں چلیں گے تو میں اونٹنی پہ ہوں گا اور میں براق پہ ہوں گا، میں براق پہ ہوں گا، اور میرے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ چلے گا۔ جب میدان محشر میں پہنچے گا تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کر اللہ کہے گا بلال اذان دے، بلال اذان دے، تو میرا اللہ کہے گا بلال اذان دے۔ وہ جو رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ جو روح بلالی والی اذان ہے اللہ حشر کے میدان میں ہم سب کو سنائے گا۔ بلال کھڑا ہوا ہے، حبشی، نہ سید نہ قریشی نہ پٹھان نہ راجپوت نہ بلوچ، حبشی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عرش کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے، میدان محشر کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے۔ یہ ہے محمدی ہونا، یہ ہے غلام مصطفیٰ ہونا۔ غلام رسول سے آدمی غلام نہیں بنتا، غلامی اختیار کرنے سے غلامی ملتی ہے۔ میرے رب نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے اپنے حبیب کی قسم اٹھائی، لعمرک، ہے میرے محبوب۔ دیکھو ہمارا بھی مور ہے، یا تیری جان دی قسم ہے نا، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے لیکن یہ قسم اٹھائی جاتی ہے، تیری جان کی قسم۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا لعمرک، تیری جان کی قسم، اوئے 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 اوئے، لعمرک، تیری جان کی قسم۔ اللہ نے آپ کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں کیا، لا تمدن عینیک، آپ کے چہرے کا ذکر کیا، فول وجہک، آپ کے بالوں کا ذکر کیا، والضحی واللیل اذا سجا، آپ کے سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک، آپ کے دل کا ذکر کیا، علی قلبک، آپ کی کمر کا ذکر کیا، الذی انقض ظہرک، آپ کے اندر کے غم کا ذکر کیا، فلا تذهب علیہم نفسک حسرات، آنکھوں کا ذکر، آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا، لا تجعل یدک مغلولا، ہاتھ کو الگ کیا، آنکھوں کو الگ کیا، زبان چہرے کو الگ اور زبان کو الگ، لا تحرک لسانک، لا تحرک بہ لسانک، چہرہ، سینہ، کمر، پورے الگ الگ وجود کی قسمیں اٹھا کر پھر ان کو اکٹھا کیا، پھر کہا لعمرک، تیری جان کی قسم، تیری جان کی قسم۔ یہ میرا نبی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کی چابی، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں نکلوں گا قبر سے جب لوگ نکلیں گے۔ انا قاعدهم اذا وفدوا، میدان حشر میں چلیں گے سب سے آگے میں چل رہا ہوں گا۔ انا خطیبهم اذا انصتوا، جب لوگ خاموش ہوں گے میں اکیلا بولنے والا ہوں گا۔ انا مبشرهم اذا ایسوا، جب لوگ نا امید ہو جائیں گے میں امیدیں بشارت سناؤں گا۔ انا شافعهم اذا حبسوا، جب لوگ ڈر جائیں گے تو میں ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سارے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے۔ اس کو آج اس کی زندگی کو سینے سے لگا لو، اس کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ کیا میرا رب کہتا والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری گھنی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے کہاں چھوڑا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اور میں نے تو آپ کا سینہ کھولا،
وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میں نے تو آپ کے بوجھ ہٹائے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے آپ کا ذکر بلند و اونچا کیا۔ اذان میں، اقامت میں، ہر جگہ میرے نام کے ساتھ آپ کا نام گونجے گا، گونجے گا، گونجے گا، اور وہی سہاگن ہوگا جو آپ کا غلام بن کے آئے گا، وہی سہاگن ہوگی جو آپ کے تابع ہو کر آئے گی، باقی سب کو مردود کر دیا جائے گا۔ یہ میرا حبیب ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے، اس کی پوری پیڑھی میں سنایا کرتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن لزار بن معاذ بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن کھموال بن علی بن عوام بن ناشر بن حذاء بن بلداس بن اغلاق بن ثابت بن جعفر بن ناحش بن ماخي بن عيسي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهم بن إرعوى بن عيدي بن فيشان بن عيسى بن أقناط بن إيهام بن مخسر بن ناحس بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن كزار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن ناعور بن سلول بن رعود بن فائل بن عاقل بن أرفقشاء بن سام بن نور بن لامل بن منقشالي بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام۔ یہ میرا نبی ہے۔ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، نسيما جانب بطها بدركم سأحوى محمد را خبركم وبرئي جان مشتاقم ترانا خلال روضة خير البشركم، يا خير من دفنت في القاء أعظمه وطاب من طيبهن القاء والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى الشفاعة على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القدم، إيه والبتر إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى فضل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى آيات رب الكبرى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا۔ فرمایا میرے اللہ نے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں ہاشم، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طه، میں یاسین، اور قرآن میں شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج، منیر، رؤوف، رحیم، رؤوف رحیم، النبی الرسول، النبی الرسول، المزمل، المدثر۔ کیا کیا اپنے حبیب کا قصہ سناؤں، کیا کیا سناؤں، اب وہاں تک چلوں گے۔ ایک کلمہ ہے اسے یاد کر لو، ایک کلمہ ہے اسے سیکھ لو، ایک کلمہ ہے اسے سیکھ لو۔ مزے کے ساتھ موت آئے گی، مزہ کے ساتھ قبر ہوگی، مزے کے ساتھ حشر ہوگا، آرام سے نبی کے پیچھے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور پھر ہمیشہ کی زندگی جہاں کوئی انتہا نہیں، کوئی اختتام نہیں، یہاں کوئی زندگی ہے پیچھے موت لگی ہوئی، یہاں کوئی صحت ہے پیچھے بیماری لگی ہوئی، یہاں کوئی جوانی ہے پیچھے بڑھاپا لگا ہوا ہے، یہاں کوئی دولت ہے پیچھے فقر و فاقہ بھوک لگی ہوئی ہے، یہاں کوئی عزت ہے پیچھے ذلت لگی ہوئی ہے، اور ایک دن مٹی میں مٹی ہو کر ایسے ہو جائیں گے جیسے کبھی ایک ہی نہیں۔ تو بھائیو محمدی بن جاؤ، یہ میرے نبی کی دعوت ہے، اس کو سیکھو، اس کی نیت کرو۔ پچھلی زندگی نیا سال، میں تو آج پہلی شب جمعہ نئے سال کی بیان کر رہا ہوں، کہیں نہیں بیان کیا شب جمعہ پر، فیصلہ آباد میں بھی نہیں ہوا کسی سر درد کی وجہ سے، تو پہلی شب جمعہ ہے، پہلا سال کے شروع ہے،
آج بیٹھ کے توبہ کرو کہ یا اللہ تیری اور تیرے حبیب کی غلامی میں چلیں. کرتے ہو توبہ؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے تو سب معاف ہو گیا. سب معاف ہو گیا. سب معاف ہو گیا. اور میں رب پہ اپنے حبیب پہ قربان جاؤں. میرے نبی نے فرمایا وہ میرے امتی اللہ سے ڈر میں 70 دفعہ بھی تو توبہ توڑے دن میں اور پھر توبہ کر لے تو اللہ خوشی سے قبول کرے. اللہ نہیں کہے گا کہ تو نے کیا مذاق بنایا گا، بار بار توبہ توڑ دو، بار بار توبہ توڑ دو. نہیں، میرا نبی سچی دے کے گیا ہے ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ. ہاں، 70 دفعہ بھی توبہ ٹوٹے اور توبہ کر لو تو اللہ قبول کرے. اور پھر اس دن کو یاد کرو جب اللہ جنت کے اندر پہنچائے گا اور نوکروں کی قطاریں آئیں گی، سلامن سلاما سلامن سلاما، اور دائیں بائیں جنت کی حوریں بیٹھی ہوں گی. کہ تھوک ڈال دے سمندر میں تو ساتوں سمندر لکھے ہو جائیں گے. میں نے سمندری سفر کیے ہوئے ہیں، جب بھی سفر کرتا ہوں جہاز چکو پر چڑھ کے سمندر کو دیکھتا ہوں، پھر اس حدیث کو یاد کرتا ہوں کہ ایک اس کو تھوک آتا نہیں ہے، اس کو تھوک نہیں آتا. تھوک تو عیب ہے. ویسے کر کے تھوڑا بنائے منہ میں پانی کرے تو اس کے جو چند قطرے گریں گے ساتوں سمندر شہد سے اکٹھے ہو جائیں گے. تو سب بول کے سنو. تم یہاں گانے سنتے ہو، وہ توبہ کرو ان گانوں سے. اللہ جنت کی حوروں کا گانا سنائے. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا کہ ہم گانا بناتے ہیں 60 منٹ. 60. میں نے کہا اتنا 4 منٹ کہنے لوگ سنتے نہیں بول رہے. اور ابھی میں اکتوبر میں انگلینڈ گیا تو میں ایک بہت بڑا عربی نعت خوان آیا ہوا تھا. میں نے وہاں یہ قصہ سنایا تو وہ کہنے لگا اب 2.5 منٹ ہے، اب 3.5 نہیں، اب 2.5 منٹ ہیں. اور میں نے کہا ارے پاگل سن، جنت کی حور کا پہلا گانا 70 سال کا ہو. اللہ کی قسم ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے. ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے. ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے. اس کی آواز تمہیں کھینچ لے گی، اس کی آواز میں ڈوب جاؤ گے، گم ہو جاؤ گے. اور پھر اس کا چہرے کو چھوڑو، یہ دیکھو انگلی کا یہ حصہ، میں ساری لوگ آگے بھی کھاؤں. یہ دیکھو انگلی کا یہ حصہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا جنت کی حور انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے تارے غائب ہو جاتے ہیں. تو ابن عباس فرمانے لگے جب انگلی کا یہ حال ہے تو چہرے کا کیا حال ہوگا. اس کا میک اپ پتہ کیا ہے؟ اللہ اپنا نور اس کے چہرے پر ڈالتا ہے جس سے وہ ہمیشہ جوان، ہمیشہ تندرست، ہمیشہ خوبصورت، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، رونے سے پاک، دکھ سے پاک، بیماری سے پاک، بڑھاپے سے پاک، طلاق سے پاک، لڑنے سے پاک، لڑائی سے پاک، جھگڑے سے پاک، ہمیشہ کنواری. جتنے دفعہ بیوی کے پاس جائے ہمیشہ کنواری. ہمیشہ ایک جنت کی حور اور خامن کی آپس میں ملاپ کی لذت کو اگر پوری آدم کی اولاد پر تقسیم کیا جائے تو بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. مزے تو آگے آ رہے ہیں. یہاں کیا ہے؟ اور اس کا قد کتنا ہے؟ 130 فٹ. تمہارا قد بھی ہوگا 130 فٹ. اور اس کو جو لباس اللہ پہناتا ہے، اس کا جو فراق ہوتا ہے وہ کتنا چوڑا ہوتا ہے؟ 3 میل میں گھومتا ہے اس کا فراق. 3 میل میں 3 میل میں. اور ایک جوڑا نہیں پہنتی، 100 جوڑے پہنتی ہے. 100 جوڑے اٹھائے گی کیسے؟ مجھے یہ جرسی ابھی بھاری لگ رہی ہے گرمی کی وجہ سے. وہ جنت کے جوڑے اور جنت کے کپڑے کو اللہ نے نور سے بنایا ہے. نور کا دھاگا نکالا ہے. نور کا وزن ہی کوئی نہیں ہوتا. ان لائٹوں کا کوئی وزن ہے تو 100 جوڑے پہنائے گا. ایک قدم جب تمہاری طرف آئے گی 1,00,000 نخرہ دکھائے گی ایک قدم پر. یہاں تو یہ بیچاری گھنگرو پہنتی ہیں کیا پھر وہ رقص سیکھتی ہیں، ڈانس سیکھتی ہیں، اور جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو انہوں نے کوئی ویندا ہی کوئی نہیں. اور جنت کی حور کو اللہ نے سکھایا ہے، وہ ایک قدم رکھتی ہے تو 1,00,000 نخرے دکھاتی ہے. اس کو گھنگرو پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے جو نور نکلتا ہے پوری جنت کو روشن کر دیتا ہے. اور
130 فٹ لمبے اس کے بال ہوتے ہیں جو یہاں سے چلتے ہیں یہاں تک آتے ہیں، اور ان میں موتی ہوتے ہیں، اس میں جوئیں نہیں ہوتی، اس میں موتی ہوتے ہیں۔ جو اپنے بالوں کو یوں لہراتی ہے تو پوری جنت میں روشنیاں جگمگ 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 کرنے لگ جاتی ہیں اس کی روشنی سے۔ جب وہ مسکراتی ہے تو پوری جنت روشنیوں سے پھیل جاتی ہے۔ اللہ نے ان کو تمہارے دائیں بائیں بٹھایا ہوگا، اور پھر عینا اور پھر لائبہ، کیا کمال ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر عینا کو لوگ دیکھ لیتے اور موت زندہ ہوتی تو سب مر جاتے، اور لائبہ کو جنت کی حوریں کہتی ہیں۔ جنت کی حوریں لائبہ پہ عاشق ہیں اور کہتی ہیں لائبہ اگر یہ میاں چنو والوں کو پتہ چل جائے نا تو کیا چیز ہے، تو تیرے اوپر سب کچھ قربان کر دیں۔ ان بے وقوفوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، پیشاب پخانے والے تھے بغیر بچے پندے۔ وہ دائیں بائیں ہوں گی، نوکروں کا سلام ہوگا، سلامن سلاما سلامن سلاما۔ تمہیں پتہ لوگ سلام کریں تو آدمی کا سر اونچا ہو جاتا ہے، وہ بڑے مزے لیں گے۔ آپ دیکھو یار میں نوکر اتنے سلام کر رہے ہیں، وہ جائیں گے تو فرشتے آ جائیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے فرشتے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ ارے بھائی تم فرشتے نورانی، ہم خاکی، تم ہمیں سلام کیوں کرتے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم، جو تم نے میاں چنو میں صبر کیا، جو تم نے دنیا میں صبر کیا اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزار دی، آج ہمیں حکم ہے تمہیں سلام کرے۔ فرشتیانوں دور کرو، فرشتے کیا چیز ہیں، ابھی ان کا مزہ ختم نہیں ہوا ہوگا، ایک دم میرے رب کا عرش تک کھلے گا، اللہ خود فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا، سلام پیش کرتا۔ پھر اللہ پوچھے گا خوش ہو؟ کہیں گے اللہ بڑے خوش۔ اللہ کہے گا راضی ہو؟ کہیں گے اللہ بڑے راضی۔ کہیں گے اللہ کہیں گے تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہیں گے اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں آج راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو سارے جنتی مرد عورت کہیں گے یا اللہ ہم دنیا میں تیری بندگی کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اور ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے۔ یوسف کو بنانے والا خود کیسا ہوگا، محمد کا بنانے والا خود کیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ آج ہم تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کریں، 2 نفل نہیں، 2 رکعت نہیں، 1 رکعت نہیں، 2 سجدے نہیں، ایک سجدہ تجھے دیکھ کے کریں۔ تو میرا رب فرمائے گا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، وہ میاں چنو میں تھا، تم میرے غلام تھے، میں تمہارا آقا تھا، تمہارے ذمے مجھے سجدہ تھا، اب یہاں آ کے حیثیت بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، اب تو تم مہمان ہو، میں کیویں تانوں آکھاں مینوں سجدہ کرو۔ کلو واشربوا ہنیا، کھاؤ پیو موج کرو، نہ نیند ہے نہ اونگ ہے نہ موت ہے نہ بڑھاپا ہے نہ بیماری ہے نہ دکھ ہے نہ غم ہے نہ دن ہے نہ رات ہے نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، اللہ کے جلوے ہیں، اللہ کے جلوے ہیں، اللہ کے جلوے ہیں۔ ہر سیکنڈ میں اللہ ایسے نظام بنائے گا کہ گم ہو جاؤ گے۔ ایک جنتی ایسے بیٹھا ہوگا اور ایک نظارے کو دیکھ رہا ہوگا اور اس میں اس کو 70 سال گزر جائیں گے، تو اللہ فرمائیں جو ایک ہکے گالج پھنس گیا کسی اور شے وچ بھی انہوں پاؤ انہوں کوئی کھاؤ کوئی اور شے بھی، تو جو ایسے بیٹھا ہوگا تو یہاں ایک اس کو ہاتھ لگے گا، جیسے پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو ایک جنت کی لڑکی کھڑی ہوگی جس کے یہاں اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا، اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا، وہ تب پھڑے کے جائے گا اما لک فینا من رغبۃ، آپ کو میری خواہش نہیں ہے؟ کہے گا کیوں نہیں، میں قربان جاواں، قربان جاواں، میں ٹھر جاواں، تو اگے کتے آؤں، تو ہیں کون، تو آئی کدوں ہے، یہ تو میں خود کہہ رہا ہوں۔ وہ کہے گا تو کون ہے، تو میری جنت کی تو نہیں ہے، تو وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، آجا میرے پاس، ایک دفعہ دے کے بس نہیں کروں گا، دیتا رہوں گا دیتا رہوں گا دیتا رہوں گا، نہ زندگی ختم ہوگی نہ تیرے رب کا دینا ختم ہوگا۔ تو میں وہ ہوں جو رب نے مزید بھیجا ہے، مزید بھیجا ہے۔
زندگی تو بھائیو وہ ہے، یہ کیا زندگی؟ فی جنت تجری العیون خلالها والحور تخطر فی رشاقۃ اغید تخفال فی حرن حرائر سندس استبرق واصاغر من عسجد والتاج یعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواہر وزمرد حتى اذا اقتربت الیہ تبسمت بالغنج كالطفل الولید المسعد فهناك غرت الطیور وربطلت لحن الخلود بكل غصن املد۔ یہ جنت ہے، ترجمے کے بغیر ہی مزہ لو۔ تو زندگی تو وہ ہے بھائی، یہ ایک یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ چابی ہے، یہ چابی لے لو، چند کرنے کے کام ہیں وہ کر لو، فرائض پورے کرو، حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، رزق حرام سے بچو، کسی کے پر زیادتی کرنے سے بچو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بے شک ہر مہینے 3 دن لگا، میں چھوٹا سا تبلیغی ہوں، میں 4 مہینے کی تشکیل نہیں کیا کرتا، 3 دن سارا مجمع لگائے گا ہر مہینے۔ کرتے ہو؟ وعدہ کرتے ہو؟ سارے وعدہ کرتے ہو نا؟ سارے وعدہ کرتے ہو نا انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن؟ بھائی ہاتھ تک کھڑے کر دو کی ہو گئی؟ ہاں۔ اور کسی سے لڑے ہوئے ہو تو جا کے صلح کر لو، کسی سے لڑے ہوئے ہو جا کے صلح کر لو، کسی سے لڑے ہوئے ہو معاف کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ خاص طور پر جب میاں بیوی لڑ پڑے تو اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں، اور جب وہ صلح کر لیتے ہیں تو سنو فضیلت، میاں بیوی لڑ پڑے پھر انہوں دونوں نے مل کے صلح کر لی تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اپنے بھائیوں سے صلح کرو، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دو، اور سود سے بچو، جھوٹ سے بچو، یہ چند کام ہے۔ اور اگر کبھی ہو جائے توبہ کرو، چل موجہ کر۔ تو بھائیو آج سارے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہو، بہت کم بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، اور ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، یا اللہ تو سن رہا ہے، ہم نے تیرے سامنے آنسو بھی بہائے ہیں اور توبہ بھی کی، اس توبہ کو پکا کرنا تیرے سپرد کرتے ہیں۔ اتنا گندا ماحول ہے کہ ہر قدم پہ توبہ ٹوٹتی ہے، ہر نظر پہ توبہ ٹوٹتی ہے۔ یا اللہ تو ہمارا ساتھی بن جا، ہمارا حفیظ و وکیل بن جا۔ جن سب بھائیوں نے بڑوں نے جو توبہ کی ہے، ہم سب کی توبہ قبول فرما، اور آج کے بعد ہمیں اپنی پیارے محبوب والی زندگی عطا فرما، اس پہ چلنا نصیب فرما، ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔